الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو تیسری فصل میں حضرت امام حسین علیہ السلام سے امام زمانہ علیہ السلام کو کیا کیا شباہتیں حاصل ہیں اس پر چل رہی تھی۔ ہم نے کچھ شباہتوں کا تذکرہ کیا اور یہ پورا چیپٹر فصل ثالث ہم نے ختم کی، لیکن بہت سی باتیں امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے اور امام مہدی علیہ السلام کے تعلق سے باقی رہ گئی ہیں، تو آج ہم کچھ ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ حدیث نمبر 517 ہم پڑھ چکے ہیں، اور پھر اس کے بعد اقولوں کے ذریعے جو جناب علامہ محمد تقی اصفہانی صاحب نے اس کتاب میں بیان کیا ہے اس کو ہم ذکر کر چکے ہیں۔ آخر میں اقولوں کے اندر یہ کہا گیا کہ امام زمان علیہ السلام کی نصرت در حقیقت صرف امام حسین علیہ السلام کی نصرت نہیں ہے، بلکہ ایک مظلوم کی نصرت ہے۔ امام زمان علیہ السلام مظلوم ہیں جیسے امام حسین علیہ السلام مظلوم تھے، لہٰذا امام زمان علیہ السلام کی نصرت کرنے والا در حقیقت ایک مظلوم کی نصرت کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے امام زمان علیہ السلام پردیسی ہیں، اپنے شہر و دیار مدینہ میں نہیں رہ رہے ہیں، یا ان کے بابا حضرت امام حسن عسکری السلام جو سامرہ میں تھے وہاں سے ان کو نکلنا پڑا، جانا پڑا، اس لیے امام پردیسی بھی ہیں۔ اب اگر کوئی امام زمان علیہ السلام کی نصرت کے لیے آمادہ ہو، کسی بھی طریقے سے نصرت کرے، تو در حقیقت وہ ایک غریب کی نصرت کر رہا ہے۔ اسی طرح سے امام زمان علیہ السلام کے لیے آیت کے ذیل میں امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، اس کا بارز اور اہم ترین مصداق کون ہے؟ امام زمان علیہ السلام ہے۔ لہٰذا امام زمان علیہ السلام کی نصرت در حقیقت قرآن مضطر کی نصرت ہے، یعنی خداوند متعال بھی ناصر، ائمہ طاہرین جو آئیں گے وہ بھی نصرت کریں گے، انبیاء جو تشریف لائیں گے وہ بھی نصرت کریں گے، اور ہم آپ جس طریقے سے بھی چاہیں کتاب کے ذریعے، مقالے کے ذریعے، ان کے سلسلے میں مجلس و محفل، مطلب مجلس تو نہیں، محفل کر کے ان کے تذکرے کو کر کے اور امام زمان علیہ السلام کا تعارف لوگوں کے سامنے کر کے ہم ان کی نصرت کریں گے، تو یہ ایک مضطر، ایک غریب، ایک پردیسی کی نصرت کہلائے گی۔ اور آگے ہے امام زمان علیہ السلام عالم ہیں، اعلم العلماء ہیں، بلکہ یوں کہا جائے کہ خدا کے بعد اس وقت موجود کائنات میں سب سے بڑے عالم امام زمان علیہ السلام ہیں۔ تو امام کی نصرت ایک عالم کی نصرت ہے، ایک پردیسی کی نصرت ہے۔ اسی طریقے سے متعدد چیزیں کہی گئی تھیں، اور کیا شباہت امام زمان علیہ السلام میں اور امام حسین علیہ السلام میں پائی جاتی ہے وہ سب بیان کیا گیا۔ جس طریقے سے امام حسین علیہ السلام کے لیے عاشور کے دن شہادت کے وقت دن موجود تھا، عصر کا ہنگام تھا نا، عصر کا ہنگام، مغرب ظہر کی نماز باجماعت پڑھی گئی تھی، اس کے بعد عصر کی نماز امام نے اکیلے پڑھی ہے، پچھلے ہفتے ہم نے اس کو ذکر کیا تھا۔ عصر کا وقت جو ہے عام طور سے عادی دنوں میں 3 بجے، 3:30 بجے، 4 بجے، یعنی وہی جو سنیوں کے ہاں عصر کی اذان جو ہوتی ہے وہ عصر کا ہنگام ہے، اسی وقت فاقہ شکنی کا حکم دیا گیا ہے، اور اسی وقت شہادت کا وقت ہے، یعنی دن موجود تھا تبھی سورج گرہن لگا، امام کی شہادت پر جو سورج گرہن لگا تھا۔ تو ایک شباہت اس جہت سے بھی پائی جاتی ہے امام زمان علیہ السلام میں، یعنی ان کے ظہور میں، اور امام حسین علیہ السلام میں، کہ ان کی شہادت کے موقع پر اس طرح سے سورج گرہن لگا کہ روایت کا فقرہ ہے، بدت، میں لکھ کر کے لایا ہوں، جی، بدت الکواکب نصف النہار، سنیوں نے لکھا ہے، قزوینی نے یا دیگر سنی علماء نے اس کو لکھا ہے بدت الکواکب نصف النہار،
دن موجود تھا، البتہ نصف النہار ظہر کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ مراد کیا ہے، یعنی ایک دم دن جو ہے روشن تھا، اس وقت اس قدر سورج گرہن لگا کہ بالکل تاریکی چھا گئی، بدت النجوم، بدا یعنی ظاہرہ، ستارے ظاہر ہو گئے، باقاعدہ رات کا جیسے سما بدھ جاتا ہے ویسے ہو گیا تھا۔ ہماری کتابوں میں تو ہے ہی، مخالفین کی بھی کتابوں میں یہ چیز موجود ہے کہ ایسی تاریکی چھا گئی تھی۔ جب امام زمان علیہ السلام تشریف لائیں گے، ان کی علائم ظہور میں سے اور حتمی علامتوں میں سے ایک علامت کیا ہے؟ کسوف الشمس، سورج کا گرہن لگ جانا۔ یہ گرہن بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ایک ہی مہینے میں سورج گرہن بھی لگے، چاند گرہن بھی لگے، مگر جس سال امام ظہور فرمائیں گے اس سال کے ماہ رمضان میں 15 تاریخ سے پہلے سورج گرہن لگے گا، اور 23 تاریخ یا 21 تاریخ یعنی وہی شبہ قدر میں چاند گرہن بھی لگے گا۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ سورج گرہن اور چاند گرہن ایک دن میں یا ایک مہینے میں لگے فاصلے سے، کیونکہ جو سورج کی رفتار ہے اور جو چاند کی رفتار ہے اس سے چاند گرہن اور سورج گرہن بنتا ہے، لیکن یہ دونوں کام، دونوں کسوف اور خسوف ایک ہی مہینے میں ہوگا، اور یہ امام زمان علیہ السلام کی علائم میں سے ہے، ان کے ظہور کے علامتوں میں سے ہے۔ ایک بحث جو اس سے پہلے بھی کی جا چکی ہے، آج تھوڑا سا وسعت اور وضاحت کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ امام زمان علیہ السلام کی حکومت اور امام حسین علیہ السلام کی حکومت کے دن مقرر کیے گئے ہیں، تعداد سال بیان کیے گئے ہیں۔ امام زمان علیہ السلام کتنے دن حکومت کریں گے، کتنے سال حکومت کریں گے، امام حسین علیہ السلام کتنی سال حکومت کریں گے رجعت کے زمانے میں، دونوں بیان کیا گیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے لیے دو روایت ہے، 40 اور 44 سال، 44,000 سال، میں 1000 کو کہنا بھول گیا، اور 50,000 سال کا بھی ذکر ہے، لیکن 50,000 والی روایت وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے کہ جب امام زمان علیہ السلام ظہور فرمائیں گے اور آپ اپنی حکومت قائم کریں گے عدل و انصاف کی بنیاد پر، تو وہ امام کی حکومت 7 سال بھی ذکر ہوئی ہے، 9 سال ذکر ہوئی ہے، 21 سال ذکر ہوئی ہے، 30 سال ذکر ہوئی ہے، 40 سال ذکر ہوئی ہے، 70 سال ذکر ہوئی ہے، 309 سال ذکر ہوئی ہے۔ 309 جو حد اکثر جو ذکر کی گئی، مگر جب ہم یہ گفتگو کر رہے تھے تو ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ اس زمانے کے دن اور رات ایک دن، ایک 24 گھنٹہ 10 دن کے برابر آج کے دن کا ہوگا، یعنی 10 گنا، یعنی اگر ہم 7 سال مانیں تو وہ 70 سال ہے، واضح ہوئی بات، 30 سال مانیں تو وہ 300 سال ہے۔ اب 309 سال والی روایت امام حسین علیہ السلام سے ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ امام زمان علیہ السلام کے وہ جو 300، کل آپ لوگوں میں سے جو سوال ہوا تھا کہ 313 خاص الخاص اصحاب کیا اس وقت جو پیدا ہوئے ہو کر کے جوان ادھیڑ ہوں گے وہ ہوں گے، یا سابق میں سے بھی ہے؟ تو ہم نے جواب دیا تھا کہ سابق میں سے بھی ہیں اور آئندہ پیدا بھی ہوں گے۔ یہ 313 خاص الخاص، دوسرے لفظوں میں امام کی کیبنٹ کے لوگ، مدیر لوگ جو پورے ملک کو سنبھال سکیں، ایسے لوگ ہوں گے۔ تو اس میں کل تذکرہ ہوا تھا کہ اصحاب کہف 7 یا 8 یا 6 جو بھی ہیں وہ بھی امام کی نصرت کے لیے تشریف لائیں گے، اور یہ 313 لوگوں میں سے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام سے جو امام زمان علیہ السلام کے بارے میں روایتیں نقل ہوئی ہیں کافی زیادہ ہیں، اس لیے ایک کتاب ہے احمد صابری حمدانی صاحب کی، المہدی علی لسان الحسین علیہ السلام، اس کا اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے، کشمیر کے مولانا سید مختار حسین صاحب نے کیا ہے، المہدی علی لسان الحسین علیہ السلام، انہوں نے اس کا ترجمہ کیا، بہت چھوٹی سی ہے۔ ایک اور کتاب ابھی جلدی آئی ہے، المہدی والحسین علیہم السلام، میں نے کافی حد تک اس کا مطالعہ کیا ہے، لیکن چونکہ ساری بحث سے تعلق نہیں ہے اس لیے میں
ساری باتیں بیان نہیں کر سکتا یا نہیں بیان کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن جو خاص بات اصحاب کہف کے حوالے سے ہے اور آپ پہلے بھی سن چکے ہیں، وہ یہ ہے کہ اصحاب کہف بھی نصرت کے لیے آئیں گے۔ کتنا توحید میں پختہ تھے کہ اپنا سارا کچھ قربان کر دیا، بیوی بچے شاہزادے تھے، بڑے بڑے لوگوں میں ندما تھے دقیانوس کے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ سب کو لات مار دیا، سب کو چھوڑ کر کے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے راتوں رات وہ لوگ نکل آئے، اور پھر وہ چرواہے سے ملاقات ہوئی، وہ بھی ان کے ساتھ ہو گیا، اور پھر اس کا جو ہے کتا جو تھا وہ غار کے اوپر ہے۔ اور جب یہ لوگ اندر داخل ہوئے تو خداوند متعال نے انہیں ان کے اوپر نیند طاری کر دی۔ کتنے دن تک؟ 300 عام وازدادوا 9 آیت نہیں پڑھ رہا ہوں، آیت جیسے ہی ہے، عبارت وہ آیت ہی ہے لیکن مجھے حفظ نہیں ہے۔ وازدادوا 9 یعنی 309 سال۔ امام زمان علیہ السلام کی حکومت کی جو آخری ڈیٹ بتائی، آخری مدت جو بتائی گئی ہے میرے مطالعے میں، وہ 309 سال ہے۔ دو چیزوں میں یکسانیت ہوئی، ایک اصحاب کہف امام کے لشکر خاص میں شامل ہوں گے، کسی علاقے کے وہ گورنر بنائے جائیں گے، حاکم بنائے جائیں گے، چونکہ وہ مدبر تھے، مالک اشتر مدبر تھے، جناب سلمان مدبر تھے۔ امام کو صرف محبت کرنے والا نہیں چاہیے۔ 8 اشہر 8 مہینے تک مسلسل جنگ ہے، اس جنگوں میں سپہ سالاری کرنے والے بھی افراد چاہیے۔ تو جناب مالک اشتر، جناب سلمان، جناب ابوذر، جناب مقداد، ظاہراً مقداد کا بھی نام ہے، عمار یاسر کے ماں اور باپ دونوں تشریف لائیں گے۔ 13 عورتوں کا کل تذکرہ ہو رہا تھا، وہ آئیں گی۔ جو مشابہت یہاں پہ ذکر ہوئی ہے امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے، وہ مدت حکومت ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی 44,000 سال اور امام زمان علیہ السلام کی صرف 309 سال، جس کے لیے پوری دنیا انتظار کر رہی ہے۔ اللہ پوری دنیا سے مراد جو متوجہ ہیں، جو مانتے ہیں، خاص طور سے ہم آپ، ان کی حکومت 7 سال، 9 سال، 21 سال، 30 سال، 40 سال اور 309 سال، اور بھی اقوال ہو سکتے ہوں، مجھے جو اس وقت یاد ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں کہ آخری مدت جو 309 سال ہے۔ یہ 309 سال امام حسین علیہ السلام سے نقل ہوا ہے، اور جب امام زمان علیہ السلام کا آخری وقت آئے گا تب امام حسین علیہ السلام تشریف لائیں گے اور پھر ان کی حکومت قائم ہوگی۔ تو یہ 309 سال اگر اس دنیا کے حساب سے ہیں تو 309 سال وہی جو جناب اصحاب کہف کے لیے جو ذکر ہوا ہے کہ 300 سال وازدادوا 9 اور 9 اضافے کے ساتھ، یہ ایک مرتبہ، بہت توجہ، یہ ایک مرتبہ امام کی حکومت ہے۔ اور امام زمان علیہ السلام کتنی مرتبہ آئیں گے؟ امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ ساتھ یہ امام علیہ السلام کتنی مرتبہ آئیں گے؟ امام حسین علیہ السلام کی کتنی حکومت ہوگی؟ کچھ معلوم نہیں۔ صرف امام علیہ السلام کے لیے خود انہوں نے فرمایا انا صاحب الکرات، انا صاحب الرجعات، میں بار بار آؤں گا، میں بار بار رجعت کروں گا۔ لیکن بقیہ ائمہ طاہرین کی بھی حکومت کے لیے اشارہ ملتا ہے کہ ایک ایک مرتبہ حکومت نہیں ہے، بعض کی کئی مرتبہ حکومت ہے۔ دور نہ جائیں، امام حسین علیہ السلام کی مدت حکومت اور امام زمان علیہ السلام کی بھی مدت حکومت ذکر کی گئی ہے۔ اگر دنیاوی عمر کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 309 سال بنتی ہے، مگر اس زمانے کے دن اور رات ایک 24 گھنٹہ 10 دن کے برابر ہوگا، تو آپ اس 309 کے بجائے 3090 سال امام زمان علیہ السلام حکومت فرمائے، تب بھی کم ہے۔ یعنی ہم آپ کا دل جو مطمئن نہیں ہوتا کہ اتنے سال سے ابھی کب ظہور فرمائیں گے معلوم نہیں۔ اور پھر ان انبیاء جو مشن لے کر کے چلے تھے، ایک ٹکڑا انبیاء کے حوالے سے بھی ہے، وہ مشن پورا کرنے کے لیے پھر اس کے بعد 7 سال یا 900 یا 3090 سال بہت کم ہے، کیونکہ مومنین جو زندگی بسر کریں گے۔ ہاں ایک بات یہاں پہ بھی اور یاد آ گئی، ایک مرتبہ بلکہ شاید 2 مرتبہ میں آپ کے سامنے یہ بیان کر چکا ہوں، باتیں تکرار ہو جاتی ہیں، لیکن مطالعہ کرنے کے بعد اس کی تصحیح کرنا، جو غلطی ہو جائے اس کی تصحیح کرنا ضروری ہے۔
وہ میں نے یہ بیان کیا تھا ایک ایک مومن کے ہزار ہزار بیٹے ہوں گے تب کہیں اسے موت آئے گی۔ اس میں بیان کرتے ہوئے میں نے یہ کہا تھا ایک بیٹا پیدا ہوا، اگلے سال یا دوسرے سال دوسرا بیٹا پیدا ہوا، 3 سال کے بعد یا 4 سال کے بعد تیسرا بیٹا پیدا ہوا۔ اس طریقے سے 1000 بچے اگر ہر سال پیدا ہوتے ہیں تو مومن کتنے سال زندہ رہے گا؟ کتنے سال؟ 1000 سال کم سے کم، کوئی بھی کم ہے۔ ہم آپ یہ دنیا دیکھ رہے ہیں 50 60 70 سال میں اللہ کو لوگ پیارے ہو جاتے ہیں، لیکن اس زمانے کی زندگی کے اعتبار سے 1000 سال کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ مومنین نے جو تکلیفیں اٹھائی ہیں، اہل بیت کی ولایت و محبت اور عزاداری اور ان سب کا صلہ آخرت میں جو خدا دے گا وہ تو دے گا، دنیا میں بھی چاہیے۔ ہم مطالبہ نہیں کر رہے ہیں، خدا اتنا کریم ہے کہ دنیا ہی میں مومن۔ تصحیح جو کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ روایت کے مفہوم کو میں یہ سمجھا تھا کہ ایک آدمی کے ایک بیٹا پیدا ہوا، سال بھر کے بعد دوسرا بیٹا، پھر تیسرے سال، اگر سال بھر پہ تو ایک مومن کم سے کم 1000 سال، اور اگر جوانی کا 20 سال وہ نکال لیا جائے جس کے بعد بیٹے پیدا ہوں گے تو 1020 سال، اور اگر بچوں کے درمیان 1 سال کے فاصلے کے بجائے 2 سال کا فاصلہ مانا جائے تو 2000 کچھ سال بنتے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے، روایت کا مفہوم ابھی جلدی ہی میں متوجہ ہوا تو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ یہ مراد نہیں ہے کہ انسان اگر ہر سال پیدا ہو رہے ہیں تو 1000 سال جیے گا، نہیں، بلکہ مراد یہ ہے کہ ایک بیٹا پیدا ہوا، 12 فرض کر لے 25 سال کا مومن ہو چکا ہے، اس کا ایک بیٹا پیدا ہوا، پھر اس بیٹے کے 25 سال کے بعد جب بیٹا پیدا ہوگا، اور پھر اس بیٹے کے 25 سال کے بعد جو بیٹا پیدا ہوگا، اس طرح سے آپ ہر 1000 کو کم سے کم 25 سال سے ضرب دیجئے، اور اس ضرب کے بعد آپ ایک دن کو یہاں کے 10 دن سے بھی ضرب دیجئے تو ایک مومن کتنے دن جیے گا؟ ایسا نہیں کہ ایک مومن کے 1000 بیٹے نہیں، اس کے بیٹے 1000 ہوں گے تب وہ اسے موت آئے، یہ نہیں مراد ہے۔ میں پہلے یہی سمجھا تھا روایت میں، لیکن حقیقت میں کیا ہے؟ نہیں، اپنے وہ پوتے پر پوتے لکڑ پوتے جو بھی آپ کہنے ہیں 1000ویں پوتے کو دیکھ لے گا تب اسے موت آئے گی۔ واضح ہوئی بات؟ یعنی 1000 یا 1500 یا 2000 سال نہیں، بلکہ پتہ نہیں کتنے سال بنیں گے، اتنی مدت وہ زندگی گزارے گا۔ تو اب اگر ایک مومن 1000 کو اس کو 25000 کر دیجئے، اور اگر 2 سال کے فاصلے، 2 سال کا تو اس میں تھا، پر 25 سے ضرب دیتے چلے جائیں گے جتنا بھی بنے، اور پھر 10 دن کا ضرب دیتے جائیں جتنا بھی مدت بن رہی، اگر مومنین 25,000 سال تک زندہ رہیں گے تو جو سربراہ مومنین ہے، جو حاکم ہے، وہ صرف 309 سال۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ہمارے علماء نے ان 7-8 اقوال کے درمیان جمع کرنے کی کوشش کی، علامہ مجلسی اور دیگران نے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ امام کی حکومت پہلے مثلا حجاز پہ صرف قائم ہوگی، وہ مثلا 7 سال تک فرض سمجھانے کے لیے 7 سال تک اضافہ نہیں ہوگا، پھر اس کے بعد دوسرے شہر میں وہاں 9 سال، پھر اس کے بعد اور علاقہ بڑھے گا، پھر اور علاقہ بڑھے گا، پھر اور علاقہ بڑھے گا، مکمل طریقے سے جو آپ کی حکومت پوری کائنات کے اوپر ہوگی وہ 309 سال، جو 10 سے ضرب کریں گے 30 کتنا ہوگا وہ آپ لوگ ضرب دے لیجیے گا، وہ سال بنتے ہیں۔ یہ مراد ہے۔ کسی ایک علاقے پہ قبضہ مثلا حکومت قائم ہوئی، ابھی دوسرا علاقہ باقی ہے، وہاں کے لیے جیسے روایت میں بیان ہوا ہے اور آپ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں بار بار کہ امام کا مرکز حکومت کہاں ہوگا؟ یہی کوفہ جو نجف جس میں شامل ہے، مرکز حکومت۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ صرف مرکز حکومت یہی کوفہ ہوگا، بلکہ روایت میں موجود ہے یملک 309 سنین کما لبث اہل الکہف فی کہفہم، یہ تو ہو چکا ہے۔ انہ علیہ السلام یمکث 14 سنہ ببیت المقدس، 14 سال تک، اس زمانے کے 14 سال تک امام صرف بیت المقدس میں رہیں گے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ پائے-تخت بھی بدلتا رہے گا، پائے-تخت بھی چینج ہوتا رہے گا، تبدیل ہوتا رہے گا۔
کوفے کے لیے ڈھیر ساری روایت ہے، پائیتخت امام زمان علیہ السلام کا ہے، لیکن بیت المقدس یعنی وہی فلسطین اور اسرائیل جو آج کہلاتا ہے، وہاں پہ بھی امام یم کو سو ٹھہرے رہیں گے، مستقر رہیں گے، سکونت پذیر رہیں گے۔ کتنا؟ 14 سال۔ اب اس 14 سال کو آپ جو ہے 140 سال یا اور ضرب دیا جائے یا اور مراد ہو تو کچھ اور بنتا ہے۔ تو ایک روایت یہ بھی ہے، اور اس روایت کے راوی کون ہیں میں لکھ نہیں سکا، بہرحال تو متوجہ رہیں کہ امام زمان علیہ السلام کی حکومت بہت طولانی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مومنین جو ان کی حکومت میں رہیں وہ تو 25,000 سال زندگی بسر کریں اور امام زمان علیہ السلام کی حکومت مختصر ہو۔ یہ جو مدتیں بتائی گئی ہیں، مثلا فرض کر لیں حجاز پہ قبضہ ہوا 7 سال تک، اس کے بعد اور قبضہ ہوا اس پہ 9 سال تک، پھر اس کے بعد 14 سال، پھر اس کے بعد 20-21 سال، یہ جو 30 سال اور 40 سال اور 300 پوری حکومت، اگر یہ روایتیں جو متعدد بیان کی گئی ہیں سند کے اعتبار سے بھی درست ہوں تو علماء نے یہ بیان کیا کہ اس کی توجیہ یہ ہو سکتی، اور بھی توجیہات ہیں، ان میں سے ایک توجیہ یہ ہے۔ ایک روز امام امیر المومنین علیہ السلام کے صحابی حارث اعور، حارث حمدانی جو بہت مشہور ہیں اور ان کا تذکرہ میں بار بار آپ کے سامنے کر چکا ہوں، جو بہت زیادہ امام کو چاہتے تھے، دھوپ میں پہنچ گئے امام کے اور کہا مولا میں آپ سے محبت میں ملنے کے لیے آیا ہوں۔ امام نے کہا اگر محبت میں ملنے کے لیے آئے ہو تو یہ یاد رکھو جس نے مجھ سے محبت کی ہے میں اس کے سرانے آؤں گا، ایسے وہ مجھے دیکھے گا تو خوش ہوگا، دشمن ناراض ہوں گے، جھیلیں گے دوسرے لفظوں میں۔ ایسے ہی رات کی آدھی رات کے پہنچ گئے، ایک روایت میں آدھی رات کے پہنچ گئے، دروازہ کھٹکھٹا، کیا ہے بات، کیا ہے؟ السلام علیکم یا امیر المومنین، صرف آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں محبت میں۔ ایسے یہ بزرگوار تھے، اور انہی سے خطاب کر کے امام نے کہا ہے کہ جو بھی مرتا ہے چاہے مومن ہو چاہے کافر ہو مجھے ضرور دیکھتا ہے، مومن دیکھتا ہے ایسے کہ خوش ہوتا ہے، منافق اور کافر و دشمن کہ اس کو جو ہے عذاب کی شکل میں ظاہر ہوتا ہوں۔ جیسے امام زمان علیہ السلام کے لیے ہم پڑھ چکے ہیں، امام کیا ہیں؟ نقمہ و رحمہ، رحمت بھی ہیں، نقمت اور بلا و مصیبت اور انتقام بھی ہیں۔ انتقام ہے کافروں، مشرکوں، منافقوں کے لیے، اور رحمت ہے مومنین کے لیے۔ ایسے ہی امیر المومنین علیہ السلام ہر مرنے والے کے پاس پہنچتے ہیں، بم سے اڑ جائے، بستر پہ تڑپ تڑپ کے مرے، بہرحال اس کی روح اس کو امام کو دیکھتی ہے، مومن ہوتی ہے تو خوشحال ہوتی ہے، کافر اور مشرک اور دیگر اقوام ہوتے ہیں تو ان کو جھیلنا پڑتا ہے، دوسرے لفظوں میں متوجہ رہیں۔ امام حسین علیہ السلام سے یہی حارث جو امیر المومنین کے بھی صحابی تھے، جناب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے بھی صحابی تھے، امام حسین علیہ السلام کے بھی صحابی تھے، کب انتقال ہوا مجھے اس وقت یاد نہیں ہے، بہرحال امام حسین علیہ السلام کے بھی صحابی رہ چکے۔ ایک دن امام کی خدمت میں تھے، وابستگی دیکھیے ان کی، امام سے سوال کرنا شروع کیا کہ مولا یہ بیان فرمائیے کہ یہ جو سورہ شمس میں قرآن کہہ رہا ہے والشمس وضحاها، اس سے کیا مراد ہے؟ تو امام وہ شخص جو امیر المومنین کا بھی شاگرد رہ چکا ہے، پھر 10 سال امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا بھی کی صحابی رہ چکا، مگر یہ اتنے سامنے کی بات اس کو نہیں معلوم تھی۔ ہمارے لیے اب سامنے کی بات ہے کیونکہ تفسیریں لکھی ہوئی ہیں، اس زمانے میں تفسیریں نہیں لکھی ہوئی تھی، سنا کر کے کسی سے اسے معلوم ہوتا تھا، ان کو نہیں پتہ تھا۔ اتنے دن امام امیر المومنین کی خدمت میں تعلیم حاصل کر چکے تھے، امام حسن مجتبیٰ کے سامنے تعلیم حاصل کر چکے تھے، اور آج پوچھ رہے ہیں کہ والشمس وضحاها کی کا مطلب کیا ہے، اس سے کیا کہنا چاہ رہا ہے خدا؟ سورج بھی، چاند بھی، پھر اس کے بعد دن اور رات کا بھی تذکرہ، اس سے کیا مراد ہے؟ تو امام نے کہا والشمس وضحاها سے مراد میرے جد بزرگوار جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں کہ جو جاہلیت کے ٹوپ اندھیرے اور تاریکی کے بعد، رات کے بعد مبعوث برسالت ہوئی اور دنیا کو اجالا، دنیا کو سورج عطا کر دیا، یعنی شمس رسالت مراد ہے۔ تو پھر اس کا مطلب والقمر اذا تلاہا، تالی یعنی کیا؟ پہلو میں آنے والا،
اور یہ چاند کی بھی خدا قسم کھا رہا وہ بھی اس کے پہلو میں، پھر اس سے کیا مراد ہے؟ حالانکہ اگر ہم آپ ہوتے جو تھوڑا بہت نو صرف جانتے ہیں تو اندازہ کر لیتے کہ قمر سے کیا مراد ہو سکتا ہے جو پہلو میں سورج کے ہے، اندازہ ہو جاتا ہے یا نہیں؟ یقیناً ہو جاتا. لیکن حارث حمدانی نے پوچھا پھر مولا والقمر اذا تلاہا سے کیا مراد ہے؟ کہا میرے پدر بزرگوار حضرت امیر المومنین علیہ السلام ہیں، الذی کان یتلوہ، جو پیغمبر کے پہلو میں رہا کرتے تھے، ہمیشہ نصرت کیا کرتے تھے. اب جب دن کی بھی بات ہو گئی اور رات کے چاند کی بھی بات ہو گئی تو اب تو کچھ نہیں بچا، مگر قرآن کہہ رہا والنہار اذا جلاہا، جب سورج یعنی دن کی بات ہو گئی، جب چاند یعنی رات کی بات ہو گئی تو اب بچا کیا؟ مگر قرآن ہے قسم کھا رہا ہے والنہار اذا جلاہا، تجلیہ، جلا، روشنی، اجالا. اس وقت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا جی ذاک یا ذالک القائم من آل محمد علیہم السلام فیملأ الارض قسطا وعدلا. اس سے مراد وہ دن جو روشن ہے، یعنی کیا؟ یعنی حضور امام معصوم، بہت توجہ سنیں اس آخری فقرے کو اس روایت کے، حضور امام معصوم لوگوں کے درمیان گویا کی دن ہے، اجالا ہے، اور غیاب امام اور حجت خدا، بھلے ہی چاند نکلا ہوا ہے، سورج نکلا ہوا ہے، غیاب اور غیبت امام زمان علیہ السلام کیا ہے؟ شب تاریک کے مانند ہے. امام نے فرمایا ذالک القائم من آل محمد والنہار اذا جلاہا، یہ دن جب روشن ہوگا، چمکے گا، دمکے گا، منور ہوگا، اس سے مراد آج کا یہ دن نہیں ہے جو روزانہ نکلتا ہے سورج تو دن چمکتا ہے، دن روشن رہتا ہے، رات آتی ہے تو چاند نکلتا ہے، چاندنی سے رات منور ہو جاتی ہے. نہیں، والنہار اذا جلاہا سے مراد ہمارے قائم آل محمد ہیں کہ جب وہ تشریف لائیں گے تب یہ دن جو ہر دن جیسا ہوا کرتا ہے، جب امام تشریف لائیں گے تو وہ مراد خود اس نہار سے کہ جو تجلی کر رہا ہے وہ امام زمان علیہ السلام ہے کہ ان کے دم سے پوری دنیا روشن ہو جائے گی. دوسری روایت امام حسین علیہ السلام کے ہی حوالے سے کہ امام حسین علیہ السلام نے میں نے بیان کیا المہدی علی لسان الحسین اور المہدی والحسین علیہم السلام، اب پورا نام یاد نہیں، بڑا سا نام ہے، اور بھی کتابوں میں اس طریقے سے مقالات بھی ہیں، کتابیں بھی ہیں، بہت سی باتیں کہی گئی ہیں. امام زمان علیہ السلام، آج جو مجھ سے ایک سوال ہوا پہلے میں اس کی وضاحت کر دوں. یہ قرآن کو مصحف عثمانی کیوں کہا جاتا ہے؟ عثمانی قرآن کیوں کہا جاتا ہے؟ مصحف عثمانی طٰہٰ عثمان کے لکھنے کی وجہ سے نہیں، طٰہٰ عثمان تو ابھی جلد اس نے قرآن خطاطی کی ہے، اور طٰہٰ عثمان بھی شیعہ تھے، میں نے جو سنا ہے شام کے دمشق تھے وہ شیعہ تھے، تو خط عثمان طٰہٰ مشہور ہے نا، ظاہراً وہ شیعہ تھے، کسی سے سنا یاد نہیں مجھے. مگر پورے قرآن کو آج سے پہلے بھی یعنی طٰہٰ عثمان کے لکھنے سے پہلے بھی مصحف عثمانی، رسم الخط عثمانی، تالیف عثمانی وغیرہ وغیرہ کہا جاتا ہے. یہ قرآن جمع کردہ ہے عثمان کا. عثمان نے ایک سطر بھی قرآن کا لکھا ہے؟ تاریخ سے اٹھا کے دیکھیے، تاریخ اٹھا کے دیکھیے، کہیں ایک سطر، ایک سورہ بھی کبھی لکھا ہے اس نے؟ نہیں، ایک سطر بھی نہیں لکھا ہے. پھر کیوں یہ قرآن شیعہ علماء بھی مانتے ہیں، سنی تو قائل ہے ہی ہیں؟ کیوں ایسا ہے؟ اور کیا پیغمبر اسلام کے اصحاب جن کے پاس کسی کے پاس 112 سورے کا قرآن تھا، کون نام لے چکا ہوں آپ کے سامنے، عبداللہ ابن مسعود، آخر کے 2 سوروں کو کیا مانتے تھے؟ تعویذ، معوذتین، دونوں کو تعویذ مانتے تھے جو رسول خدا کے اوپر نازل ہوئی تھی ان کے لیے، یا امام حسن امام حسین اسلام کے، بہرحال وہ تعویذ مانتے تھے. دعا جیسے لکھی جاتی ہے ویسے وہ دونوں سوروں کو تعویذ مانتے تھے. انہوں نے جو اپنا قرآن مرتب کر رکھا تھا اس میں 112 سورے تھے. کوئی بزم پیغمبر میں زیادہ رہتا تھا، اس نے اپنے مصحف میں 50 سورے جمع کر لیے. کوئی اور زیادہ رہتا تھا 60 سورے. 12-13 تو پڑھے لکھے لوگ کل تھے، 12
16 کی تعداد ہی بتائی گئی، یہ چند لوگ پڑھے۔ ان لوگوں نے اپنے ہمیشہ تو پہنچتے نہیں تھے پیغمبر کی خدمت میں، کسی نے 10 ہی سورہ اپنے مصحف میں جمع کیا، اسی کو پڑھ رہا ہے، کسی کے پاس 100 عدد سورہ ہیں، کسی کے پاس 80 ہیں، یہ سب اس طرح سے موجود تھے، 1-2 قرآن نہیں تھا، بہت قرآن تھے۔ مگر وہی جیسے آج ہم درس میں یا مجلس میں کوئی مجلس کی چیزوں کو نوٹ کر رہا ہے، کوئی 1 صفحہ نوٹ کر رہا ہے 1 گھنٹے کے درس کو، کوئی 2 صفحہ، کوئی 1.5 صفحہ، اسی طرح روزانہ کسی کی کتاب بنی 50 صفحے کی، کسی کی 200 صفحے کی، ویسے ہی سمجھ لیجئے اصحاب پیغمبر میں جاہل، بالکل امی ان پڑھ لوگ زیادہ تھے، پڑھے لکھے 16-17 لوگ تھے، 16 لوگ کی تعداد بھی ذکر ہوئی ہے۔ اب یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، یہ لوگ جتنا بز میں جیسے جو پہنچا اس نے اتنے سورے لکھ لیے، کبھی پوچھ کے اور اضافہ کر لیا، کسی اور سے پوچھ کر کے کسی اور، ایسے مختلف مصحف لوگوں کے پاس تھے۔ پیغمبر اسلام کے زمانے میں قرآن بہت عدد جمع ہو چکے تھے، مگر یہ جو بہت عدد جمع ہوئے تھے سب کے سب ناقص تھے، سوائے امیر المومنین علیہ السلام کے کہ انہوں نے جو قرآن مرتب کیا تھا وہ کیا تھا، کامل تھا۔ ایک روایت ہے کہ پیغمبر کے زمانے ہی میں مرتب کیا تھا، مگر مرتب کرنے کے باوجود شان و سبب نزول کے اعتبار سے نہیں لکھا تھا۔ اس روایت کو ابھی سائیڈ میں رکھیے۔ رحلت اور شہادت پیغمبر کے بعد امیر المومنین نے پھر قرآن جمع کیا۔ اب جب قرآن جمع کیا تو ابتداء سورہ بقرہ میں قریش کو خوب لتاڑا گیا ہے، شان نزول بھی لکھ دیا، اس شیطان سے مراد وہ فنا شیطان ہے، خطوات اس شیطان سے مراد یہ، خطوات سے مراد یہ ہے، ان کی یہ شرارتیں ہیں، یہ سب لکھا تھا۔ دوسرے لفظوں میں سبب نزول، شان نزول لکھا تھا۔ 1 ہفتے کے بعد، بعض روایت میں 7 ہی دن کے بعد، بعد میں 3 دن کے بعد، بعض میں 14 دن کے بعد، ہم لمبی مانتے ہیں، 14 دن کے بعد جب امام قرآن مرتب کر کے لے کر کے پہنچے، حکومت وقت کو دیا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں نہ آپ کی ضرورت ہے نہ آپ کے قرآن کی، کیونکہ ابتدائی میں دیکھ لیا تھا، ارے مجھے ہی گالی دی جا رہی ہے، میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، مجھے ہی برا بھلا کہا جا رہا ہے، قریش نے کون، یہی سربراہ لوگ۔ نتیجے میں واپس کر دیا اور امام نے کہا پھر اس قرآن کو کبھی تم دیکھ نہیں پاؤ گے۔ تو امام نے ایک قرآن بز میں، اور بہت سے اصحاب کو پورا قرآن حفظ تھا مگر لکھا ہوا کسی کے پاس نہیں تھا مکمل، اس بات کو بھی ذہن میں بیٹھائیے۔ مجلس سن کر کے حافظہ اگر قوی ہو اور وہ فصیح و بلیغ بیان کرنے والا ہو تو ممکن ہے ایک آدمی 90%، 95%، کوئی 80%، کوئی 50% مطلب کو یاد کر لے۔ قرآن مجید کے حافظ جاہل جپٹ بھی حافظ بہت تھے، پیغمبر کے اصحاب میں حافظین قرآن بہت تھے۔ آپ کے تائے ابا 12 سال میں انہوں نے سورہ بقرہ حفظ کی تھی، وہ ایک آدمی ہے اس بودر قسم کا اجٹ کی جس کو حفظ نہیں ہوا، ورنہ اصحاب پیغمبر میں ابی ابن کعب وغیرہ کیا تھے، پورا قرآن حفظ کیے ہوئے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود پورا قرآن حفظ تھا۔ قراء مشہور ہیں کوفہ کے، یہ قراء کہاں سے پیدا ہوئے، یہی عبداللہ ابن مسعود کی محنت سے انہوں نے پورا ایک سلسلہ شروع کر دیا، جیسے ایران میں کئی ہزار کی تعداد میں، اور بھی علاقوں میں، ابھی ترکیہ میں 1000 حافظ قرآن کو تمغہ دیا گیا ابھی اسی ہفتے۔ بڑے بڑے ملکوں میں بہت سے حافظ قرآن، خوب دور نہ جاؤں، اصحاب پیغمبر میں حافظین قرآن تو بہت تھے مگر لکھنے والے الف سے لٹھا لکھنے والے تھے، بہت کم تھے، نتیجے میں ان کے پاس مصاحف نہیں تھے۔ امام کے قرآن کو واپس کرنے کے بعد ابو ملعون اول نے اقدام کیا، ان کے لے کر کے چندہ جمع کر کے، کسی کے پاس 80 سورے ہیں، 50 ہیں، چلو مرتب کرتے ہیں، مرتب کیا گیا۔ خلافت اول میں بھی قرآن مرتب کیا گیا، آج کی طرح پرنٹر تو تھا نہیں، ایک قرآن سارے سے چندہ لے کر کے مرتب کیا گیا، وہ ایک عدد ہے، پورے شہر میں نہیں، پورے ملک میں، عالم اسلام میں ایک عدد قرآن ہے، کبھی وہ پڑھ رہا ہے کبھی وہ پڑھ رہا ہے، نتیجے میں سال 1.5 سال جتنے بھی، اس کے بعد یہ قرآن ناقابل استفادہ ہو گیا، ایک عدد تھا، حافظین تھے، پھر اس کے بعد دوسرے ملعون نے بھی اس کے ضائع ہو جانے کے بعد پھر چندہ کیا ان سے ہوتے، وہ ضائع نہیں ہوا تھا قرآن جو لوگوں کے پاس تھا، اس نے بھی مرتب کروایا۔ اب دوسرے کی ضرورت ہے، پرنٹر ہوتا تو ایک پہلے ہی خلیفہ پیسہ خرچ کرتا، بیت المال تو فدق تو لوٹا ہی تھا، چھپوا دیتا، سب کو پہنچا دیتا ہے نا،
لیکن ایسا نہیں ہوا، ایک قرآن مرتب کرنے کے بعد وہ قرآن اس قدر استعمال ہوا کہ وہ اب اپنے لفظوں میں کہیں نا پھٹ گیا، ٹکڑے ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ دوسرے نے بھی مرتب کروایا مگر ایک ہی نسخہ، وہ بھی نتیجے میں 10-12 سال کے اندر ناقابل استفادہ ہو گیا۔ پھر تیسرے دور میں اس تیسرے کوے نے سب کے مصاحف کو اکٹھا کیا، اور مصاحف کو اکٹھا کرنے کے بعد پھر مرتب کروایا، کیونکہ وہ ضائع ہو گیا قرآن، ان کے مصاحف کو لے کر کے مرتب کروایا۔ اب جب مرتب کروایا تو ایک عدد نہیں، لکھنے والا کون تھا؟ زید ابن ثابت، عثمان نے نہیں لکھا ہے، زید ابن ثابت نے لکھا ہے۔ ایک مرتب ہو گیا، اس ایک مرتب سے 6 نسخے اور کروائے، یعنی دوسرے لفظوں میں کچی کتاب جیسے پہلے بنائی جاتی ہے 5,000-6,000، میں خود یہ کام کر چکا تو آپ کو بتا رہا ہوں، ایک کتاب دوسروں کو ان کو دکھانا ہے، تصحیح کرانی ہے تو کچی بنا لیتے ہیں، 4-5 جلد بنا لیتے ہیں، پھر اس کے بعد دوبارہ نشر ہوتی ہے۔ اس نے کیا کیا اب کی بار 6 نسخے اور بھی اس کے مرتب کروائے۔ عالم اسلام میں اس وقت 7 بڑے شہر تھے، ایک ایک نسخہ بڑے بڑے شہر میں، کوفے میں ایک بھیجا گیا عبداللہ ابن مسعود کے ساتھ، ایک بصرہ، ایک حجاز، ایک مکہ، ایک مدینہ، ایک یمامہ الی آخر، 7 بڑے شہروں میں ایک ایک نسخہ، پورے عالم اسلام میں پورے شہر میں ایک نسخہ جا رہا ہے اور اس سے استفادہ کیا جا رہا ہے۔ حافظین ہو رہے ہیں، حفظ کر رہے ہیں، بہت سے ہو رہے ہیں۔ یہی کوفہ میں کس جنگ میں 700 واقع حرہ میں 700 حافظین قرآن مارے گئے ہیں۔ یزید نے مسلم ابن عقبہ کے ذریعے سے جو حملہ کرا، 700 حافظین قرآن کا عدد تھا، ایک عدد تھا یا 1-2 عدد رہا ہو، لیکن عثمان نے چالاکی یہ کی، جو آج مصحف عثمانی کہا جاتا ہے، چالاکی یہ کی، اور بعض ایسے خبیث لوگ اس طرح کی چالاکی کر چکے ہیں، وہ یہ ہے کہ جب ایک نسخہ مرتب ہو گیا اور اس سے 6 عدد اور نسخے مرتب کرا لیے، بقیہ سارے نسخوں کو ملا کر کے جلا دیا۔ سارے نسخے جو اصحاب کے پاس، حفصہ کے پاس بھی ایک نسخہ تھا عمر والا، اس کو بھی منگایا، عائشہ کے پاس تھا، اور کس کے پاس تھا، عبداللہ ابن مسعود، ابی ابن کا، ان سب مصاحف کو اکٹھا کرنے کے بعد پہلے اپنی کتاب بنا لی کچی، اور اس کے 5-6 نسخے اور کروا لیے، بقیہ قرآنوں کو آگ لگا دی۔ اس کے اوپر ایک کتاب ہے کس کی، مفتی محمد عباس صاحب کی، الشعلۃ الجوالہ، اسی بحث کے اوپر پوری کتاب میں کہاں سے گفتگو شروع کی تھی، میں نتیجے تک پہنچ نہیں پایا ہوں ابھی تک، میں یہ ذہن میں بات رکھیے جب وہ بیان کر رہا ہوں۔ اب یہ 7 نسخے جو ہو گئے، کس نے مرتب کروائے؟ حاکم وقت نے، وہ بغداد میں بیٹھا ہوا ہے، مرتب ہو رہا مثلا نجف میں، لیکن کہا کس کا جائے گا؟ جو حاکم ہے۔ لکھا زید ابن ثابت نے، زید ابن ثابت کے اوپر گفتگو ہو چکی ہے، بہت چکنا تھا یہ، اس نے لکھا، اور اس کے اصحاب اور 7 اس کے نسخے بنائے گئے، اور ایک شہر میں، کوفہ میں ایک نسخہ تھا، اس نسخے سے جناب عبداللہ ابن مسعود نے سب کو حفظ کرانا شروع کیا۔ اس طرح سے اور شہروں میں بعض لوگوں نے کیا کیا، اسی نسخے سے نسخہ برداری کر لی، حجاز میں بھی، کوفہ میں بھی، بصرہ میں بھی، یہاں پہ بھی، اور پھر اس سے نسخہ برداری پھر ہوئی، لوگ اپنے اپنے قرآن کو اسی سے نسخہ برداری کرتے رہے، یہاں تک کہ تاج کمپنی پیدا ہو گئی۔ مثلا بات واضح ہوئی؟ تو مصحف عثمانی اس کی شرارت کی بنیاد پہ کہا جا رہا ہے کہ سارے مصاحف کو اس نے جلا دیا تھا۔ واضح ہوئی بات؟ یہ کہاں سے ہم نے شروع کیا تھا گفتگو؟ مجھے یاد نہیں رہا، بہرحال والنہار اذا جلھا سے مراد امام زمان علیہ السلام ہے، اور امام علی علیہ السلام نے جو قرآن مرتب کیا ہے وہ بھی وہی مرتب، یہ بات بہت اہم ہے۔ تو جو پہلے ملعون نے قرآن مرتب کروایا، وہ وہی ترتیب دوسرے ملعون نے بھی، وہی ترتیب تیسرے ملعون نے بھی، اور وہی ترتیب امام علی علیہ السلام کی تھی، تھوڑے سے فرق کے ساتھ۔ وہ کیا ہے؟ شان و سبب نزول کے بیان کے ساتھ۔ ایک فرق اور ہے سوروں کا بھی، سورہ ادھر ادھر جو پیغمبر نے مرتب کروائے،
امیر المومنین علیہ السلام نے ان کی موجودگی مرتب کیے. اس میں سورہ حمد پہلے ہی تھا، سورہ ناس آخر ہی میں تھا، پہلے نبی، دوسرے نبی، تیسرے نبی، یہ سب. تو اس لیے یہ جو ترتیب ہے اس کو ہم انکار نہیں کر سکتے، اس لیے کہ معصومین نے خود فرمایا اقرؤوا کما یقرؤ الناس، قرآن کو ویسے ہی پڑھو جیسے لوگ پڑھ رہے ہیں. یعنی ہم حکم دے رہے ہیں معصوم ہو کر کے کہ اس قرآن کو تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کرنا کہ آئے ولایت ایک دم آخر میں رکھ دو جا کے سورہ ناس کے بعد، آیت تطہیر کو وہاں سے نکال کر کے اہل بیت کی جہاں شان بیان کی گئی نہیں. یہ ترتیب وہی ترتیب ہے جو امام علیہ السلام نے پیغمبر کے زمانے میں مرتب کی تھی. ایک غلطی زبان سے ہو گئی وہ یہ کی، لیکن وہ ترتیب جو امام نے پیش کی تھی سبب و شان نزول کے ساتھ وہ ترتیب نہیں ہے جو ابھی موجود ہے. میرے منہ سے نکل گیا تھا، میں دوبارہ تصحیح کر رہا ہوں. اب جو قرآن ہمارے پاس ہے یہ معصومین کی تائید والا ہے، مگر جو امام زمان علیہ السلام کے پاس ہے وہ قرآن سبب و شان نزول کے ساتھ، کون سی سورہ کب نازل ہوئی، آدھا سورہ کہاں نازل ہوا، اس کی یہ آیتیں کہاں نازل، یہ سب جو بیان کیا گیا ہے. اس لیے جب امام زمان لائیں گے اس قرآن کو سارے حافظ لوگوں کا حافظہ درہم برہم ہو جائے گا. اسی کتاب میں ہم آپ پڑھ چکے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ترتیب نہیں ہے، اور اس قرآن کو رائج کریں گے جو امام زمان علیہ السلام کے پاس ہے، امام علیہ السلام کا لکھا ہوا وہی چھپے گا، وہی پورے عالم اسلام میں نشر ہوگا، اور ان کے اصحاب خاص جو قرآن کے اوپر کام کیے ہوں گے وہ باقاعدہ حلقہ درس قائم کریں گے اور تفسیروں کا درس دیں گے وغیرہ وغیرہ. میں کہیں اور کچھ اور گفتگو کر رہا تھا، مجھے یاد نہیں رہ گیا کہ میں کون سی چیز بیان کر رہا تھا. ہاں یاد آ گیا. امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام زمان علیہ السلام یاتی بذخیرۃ الانبیاء، بہت سے صفات بیان کی ہیں، ان میں سے ایک صفت اسی پہ آج ختم کر دیتے ہیں. یاتی بذخیرۃ الانبیاء، انبیاء کے ذخیروں کو لے کر کے آئیں گے. کیا ذخیرہ ہے؟ یعنی ہر ایک کی تجوری لے کر کے آئیں گے، یہ مراد نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر 30 یا 40 صحیفے نازل ہوئے، حضرت شیس کے اوپر ظاہراً 40، ان کے اوپر 30 صحیفے نازل ہوئے. اسی طرح سے بہت سے انبیاء، صحف ابراہیم و موسیٰ، اور جو آسمانی کتابیں، اور وہ جو الگ سے خطوط آئے. حضرت موسیٰ کا عصا ویسے ہی تر و تازہ، حضرت موسیٰ تابوت سکینہ جس میں حضرت موسیٰ کو لٹایا گیا تھا اور دریا برد کیا گیا تھا، ان کی ماں نے محفوظ کر کے ان کو ڈالا تھا، قرآن میں جس کا تذکرہ ہے، اور جس کو آگے لے کر کے جاتے جنگ جیت جاتے تھے بنی اسرائیل وغیرہ وغیرہ. جتنے بھی تبرکات، ترجمہ کریں بہترین، تبرکات انبیاء ہیں. حضرت سلیمان کی انگشتری جس کی بنیاد پر وہ پوری دنیا کے اوپر، اس زمانے کی آباد دنیا کے اوپر حکومت کر رہے، وہ سارے تبرکات امام زمان علیہ السلام لے کر کے آئیں گے. صرف انبیاء کے ذخیرے نہیں، ائمہ طاہرین کے بھی خاص خاص امور اور چیزیں وہ لے کر کے آئیں گے، جیسے رسول خدا کی قبا وغیرہ، امام حسین علیہ السلام کی ردا، امامہ، اور جی بتائیں ذوالفقار اور پرچم رسول خدا، یہ سب تمام تبرکات لے کر کے آئیں گے. اس کا اثر ہوگا، وہ اثر کیا ہے؟ فا کے ساتھ بتایا گیا ہے، فَيَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا. امام حسین علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں، ان کی عبارت کو میں آپ کے سامنے سمجھا رہا ہوں کہ ان تبرکات کا بھی اثر ہوگا. تبرکات انبیاء جو سنے ہوں گے، ان کے صفات اور اوصاف اس زمانے میں پڑھے ہوں گے، وہ سب ڈھیر ہو جائیں گے، امام کی امامت کے قائل ہو جائیں گے. اور جب غار انطاکیہ سے تر و تازہ وہ توریت، وہ انجیل، وہ زبور جو انہیں انبیاء کے اوپر نازل ہوا تھا وہ نکالیں گے، تب بھی لوگ جو ہے ماننے یقین کر لیں گے. اور جب حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے تو سارے عیسائی مان لیں گے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے کیوں تاکید سے یہ بات کہی ہے، انہو یاتی بذخیرۃ الانبیاء، انبیاء کے ذخیرے کو لے کر کے آئیں گے. یہ اس لیے کہ ان ذخیروں کا، ان علائم کا بھی، ان چیزوں کا اثر بھی ہوگا. علم جو لے کر کے آئیں گے، پتھر پہ ایسے رکھیں گے گڑ جائے گا. پیغمبر اسلام کے جو چھڑی، ہراول، عصا کہہ لیجئے، حضرت موسیٰ کی تو ہے ہی ہے، چھڑی ٹائپ کی رہے گی، وہ کیا کریں گے اس وقت یاد نہیں. بہرحال
معجزات ہیں. یہ معجزات سوال کون کرے گا؟ امام حسین علیہ السلام. امام زمان علیہ السلام سے امام حسین علیہ السلام پوچھیں گے کہ اگر آپ فرزند رسول خدا ہیں جن کی آمد کا رسول خدا نے غیبت پیشین گوئی فرمائی ہے، بیان کیا ہے، تو آپ علائم بتائیے، نشانی بتائیے. تب وہ عصا پھینکیں گے، سرسبز ہو جائے گا، یا کہ کچھ علامتیں بہت پہلے بیان کی جا چکی ہیں، اس کتاب میں تیسری یا دوسری جلد میں ذکر کی گئی ہیں. یہ کس لیے؟ امام حسین علیہ السلام اپنے اصحاب جو کربلا میں ان کے ساتھ شہید ہوئے ان کو صرف قانع کرنے کے لیے. امام کو کیا چیز نہیں پتہ، لیکن امام حسین علیہ السلام یہ سوال کریں گے تاکہ اپنے اصحاب اور دیگر لوگ جو وہاں حاضر ہوں گے سب کے سب مطمئن ہو جائیں گے. یہی حارث نے ظاہراً آخری بات جب یہ کہا، حارث تھے یا کوئی دوسرا تھا، امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں ما بقا قریش، قریش زیادہ دن باقی رہنے والے نہیں ہیں، ان کی دھجیاں اڑ جائیں، ختم ہو جائیں گے، مگر ایک دم سے ختم نہیں ہوں گے. پھر امام خود ہی فرماتے ہیں کہ لیکن جب ہمارا قائم قیام کرے گا، یہ روایت بیان کی جا چکی ہے، تو ایک دفعہ اکٹھا کر کے 500 کو قتل کریں گے، پھر دوسروں کو اکٹھا کر کے 500 کو قتل. کئی مرتبہ جب امام نے کہا تو حارث نے، یہی حارث احمد نے پوچھا مولا کیا ان کی تعداد اس وقت اتنی زیادہ ہو جائے گی؟ تو امام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، میں نے پورا ایک پیراگراف لکھا اس کے اوپر، نتیجہ جلدی سے، وہ یہ ہے ان مولا القوم منہم، جو کسی قوم کا، گروہ کا، جماعت کا چاہنے والا، ماننے والا، ان کو اپنا سرپرست اور سربراہ ماننے والا ہوتا ہے، وہ ان میں سے ہوتا ہے. یعنی کیا؟ یعنی بنی امیہ کی تعداد تو ہوگی، بنی عباس کی تعداد تو ہوگی، لیکن اس زمانے میں جو بھی بنی امیہ کا ماننے والا ہوگا، یزید و معاویہ ان سب کا ماننے والا ہوگا، ان مولا القوم منہم، ان کا شمار بھی امویین میں ہوگا. مقابل میں آ جائیے تو عرف الاشیاء بازدادہا، چیزوں کو اس کی ضد سے پہچانا جاتا ہے. فمن تبعنی فانہ منی، قرآن مجید کی آیت ہے. مطلب یہ ہے کہ ہم، آپ اہل بیت طاہرین خاندان رسالت سے محبت کرتے ہیں، ہم ان میں سے ہیں. جیسے دشمن محبت کر کے اموی عباسی بن سکتا ہے، ویسے اس روایت کی تو رف الاشیاء بازدادہا سے کہ اہل بیت کے چاہنے والے اہل بیت میں سے ہیں. البتہ جناب سلمان فارسی جیسے تو ہم نہیں ہو سکتے، اور بھی لوگوں سے کہا گیا ہے کہ آپ ہم میں سے ہیں، ویسے ہی قرآن مجید کہہ رہا ہے فمن تبعنی فانہ منی، جو میری پیروی کرے وہ مجھ سے ہے. ہم انشاءاللہ جتنا اہل بیت طاہرین کی پیروی کریں گے، ان کے نقش قدم پہ چلیں گے، ان کی باتوں کو سنیں گے، اتنے ہی ان کے آدمی کہلائیں گے، اتنے ہی ان کے آدمی بنیں گے. بھلے ہی میں اپنے کو کہہ رہا ہوں ہم سید نہ ہوں، اگر ان کی پیروی کریں گے تو ان میں سے شمار ہوں گے. جناب کون تھے؟ سعد الخیر بیان کر چکا میں. سعد الخیر روتے ہوئے، عورتوں کی طرح روتے ہوئے، چیختے چلاتے ہوئے امام کی خدمت میں پہنچے. امام نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ میں بنی امیہ میں سے ہوں، نہ رہوں تو کیا کروں، میرے اوپر لعنت ہو رہی تھی. امام نے کہا انت اموی منا اہل البیت، تم نسل کے اعتبار سے اموی ہو لیکن تم ہم اہل بیت میں سے ہو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تابع ائمہ طاہرین علیہ السلام تھے. السلام علیکم.